تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا، بڑا محروم القسمت ہے وہ انسان جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا یا ان دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا۔ استغفر اللہ اللہ۔ عظمتوں والا مہینہ الحمدللہ نصیب ہونے والا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی فرمایا، اللہ علیہ وسلم۔ آتاکم رمضان شہر برکاتن، دیکھو انتہائی برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان تمہارے پاس آ رہا ہے۔ یغنیکم اللہ فی، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دیتا ہے، یعنی نیکیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو تم اپنے دامن میں سمیٹتے ہو۔ بے شک۔ وَيَنزِلُ رَحْمَهُ، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اور اس میں تمہاری دعائیں قبول کی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور خصوصاً سحری اور افطاری کے وقت۔ يَنظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ، اور اللہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے کون سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی نیکی کے کام میں کون آگے بڑھنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسَ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ کام ہے جس میں تنافس ہونا چاہیے، دوسروں میں سبقت لے جانے کا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے۔ وَيُبَاهِي بِكُم مَلَائِكَتُهُ، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر رمضان کی گھڑیوں میں عبادات میں جو تم مشغول رہتے ہو، اسے دیکھ کر فرشتوں کو خوش ہو کے دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح میری عبادت میں لگ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فَأَرَى اللَّهُ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، یہ ہمارے نبی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کو اس مہینے میں اپنی طرف سے خیر دکھاؤ، یعنی نیک اعمال کرو۔ فَإِنَّ شَقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ عز وجل، اس لیے کہ بڑا بے نصیب ہے وہ انسان جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس رہا۔ یعنی یہ مہینہ اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے اور اللہ سے اللہ کو مانگنے کا مہینہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو دیکھو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ رمضان میں اپنی عبادت کرنے اور اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیو اور بہنوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری حدیث کو سنے اور جیسے سنے ویسے ہی آگے پہنچائے۔